اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 150 علماء فرماتے ہیں 150 مقامات پر اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا. 150 مقامات پر اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا. اور ان 150 آیات میں تقریباً 40 آیات مبارکہ ایسی ہیں جس میں اطاعت کا ورڈ یوز ہوا ہے، جس میں خاص اطاعت کا ورڈ جو ہے وہ یوز ہوا ہے. ان 40 آیات میں سے ایک آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے: قل اطیعوا اللہ والرسول. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس آیت کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ہمیں ایک معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر یہ منہ پھیر لیں، اس کی دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. دیکھیں بڑی سخت بات ہے یہ. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پہلا حصہ. دوسرا حصہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو ہمیں اگر اس آیت کو اگر ہم انالائز کریں تو ہمیں جو چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری اطاعت اور میرے محبوب کی اطاعت کے بغیر کچھ نہیں ہے. اگر آپ نے اس کی اطاعت کو فالو نہ کیا، اس کے حکم کو فالو نہ کیا، تو آپ کفر کے فتوے کی طرف جا رہے ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے. اب اطاعت ہے کیا؟ اطاعت کا لفظی مطلب ہے کیا؟ اطاعت کا لفظی مطلب ہے اوبیڈینس، حکم ماننا. اطاعت کا لفظی مطلب ہے حکم ماننا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو ہمیں حکم جن چیزوں کے اوپر دیے ہیں اس کو فالو کرنا، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر اور اس کے نبی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک میں تقریباً 40 آیتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی اتاری ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کا بار بار ذکر کیا. اور پھر ہر آیت میں اس کو بعد میں یہ بیان بھی کیا ہے کہ اگر آپ اس کو فالو کرو گے تو آپ کو یہ ملے گا، اگر آپ اس کو فالو نہیں کرو گے تو آپ کو یہ ملے گا. اس کی اچھائیاں بھی بتائی ہیں اور خبردار کی ہے کانسیکوینس کے لیے کہ اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے، اللہ اور اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کریں گے، اس کی اطاعت نہیں کریں گے، تو آپ کے لیے کیا سزائیں ہیں. اب ایک چیز اور آتی ہے جو قرآن پاک میں ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس طرح ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے. آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے تو آپ اطاعت کریں گے. پرائم ایگزامپل، جس طرح مان لیں کہ آپ کی جاب ہے، اگر آپ اپنی جاب کو پسند کرتے ہیں
تو یو ول فالو آل دا پروسیجرز، جون سے آپ کو چیزیں کہی گئی ہیں آپ اس کو فالو کریں. اگر آپ کا دل نہیں ہے جاب میں، آپ ان چیزوں کو اگنور کریں گے، کچھ پک کریں گے کچھ پک نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر آپ نے صدقے دل سے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے تو پھر دین یو ہیو ٹو فالو آل دا پروسیجر. آپ کو سب چیزیں وہ کرنی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہی ہیں. وہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ ممکن ہے محبت سے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور صدق کے دل سے محبت. اب اطاعت آ گئی ایک چیز، اس کے ساتھ ایک ہم نے ایڈ آن کر دیا محبت. اب یہ جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اس کا ایک اور درجہ اوپر ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اتباع. اس کو کہتے ہیں اتباع. احکامات اللہ کے ماننے کمپلسری ہیں. ایک چیز دوسری آ گئی ہے، وہ آ گئی ہے اتباع. اب اتباع کیا ہے؟ یہ احکام سے اوپر کی چیز ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اتباع کہتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عادات جو انہوں نے نہیں فرمائی بٹ آپ ان کی یا ہم یا صحابہ کرام ان کی محبت میں کریں، اس کو کہتے ہیں اتباع. جس کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے. میں دو واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دونوں واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عمر تم مجھے کتنے عزیز ہو، تمہارے دل میں میرے لیے کیا حیثیت ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمام جہان سے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے تمام جہان سے اعلیٰ رتبہ ہے تمہاری جان سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری جان سے بھی زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم مقام مطلوب کے اوپر پہنچ گئے ہو کہ جہاں پہ آپ کو پہنچنا چاہیے آپ وہاں پہ پہنچ گئے ہو. اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری اور پھر مطلوب بھی ضرور. مطلوب کی جو ہے اتباع کی جو ایک ایگزامپل ہے، وہ ایک پرائم ایگزامپل جو صحیح بخاری میں بھی کوٹ ہوئی بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کو دیکھ کے جو کہا انہوں نے کہا کہ تو ایک پتھر ہے، میں تجھے صرف اس وجہ سے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے محبوب نے، میرے نبی نے، میرے رسول نے تیرا بوسہ دیا تھا. اب اس کا حجر اسود کا بوسہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، وہ کمپلسری نہیں ہے. آپ حج عمرہ کرتے ہیں، اگر رش ہے تو آپ دور سے بھی اس کو جو ہے وہ بوسہ دے کے جو ہے آپ اپنا کیری آن کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے. بٹ وہ ایک جو ہے وہ اتباع ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جو حضور نے کی، ہم بھی اس نیت سے کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی اس نیت سے کرتے ہیں. اس کا ایک الگ درجہ ہے. اب حدیث مبارکہ میں ایک اور چیز آتی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. دیکھیں کتنی گہری بات ہے. انسان کے لیے اس کی کیا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے؟ اس کی مال ہوتی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اور اولاد کے لیے اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے. کہ یعنی کہ جو آپ کی زندگی کی جو پرائرٹی ہے، جو لائکنگ ہے، جو محبت ہے، وہ پوری کی پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے. اب وہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ اسی طرح ممکن ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، ان کے احکامات کو اپنائیں، ان کی اتباع کریں. انہوں نے اپنی زندگی میں جو حکم دیے ہیں اس کو فالو اپ کریں، اور جو ان کی زندگی میں جو انہوں نے کیا ہے وہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو حصہ بنائیں. آپ حج خطبہ کے موقع کے اوپر جب آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی اپنی زندگی میں حج کیا، اس کے اوپر جو انالائز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو سمرائز کیا پورے اسلام کو،
رائٹ. اس خطبے میں وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں جو ایک عام آج کی بھی ڈیٹ میں جو انسان کی زندگی میں آ رہی ہے. حسن سلوک، اپنے کاروبار کی بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے نوکروں کے بارے میں، آپ نے ان سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں انہوں نے پورا ایک خلاصہ، ایک اسلام کا خلاصہ، اپنی زندگی کا ایک پورا خلاصہ انہوں نے اس خطبے میں بیان کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کمپلیٹ اسلام تمہیں دے کے جا رہا ہوں. کمپلیٹ اسلام مطلب کہ اس کے بعد پھر کوئی نئی چیزیں جو ہے اس میں ہم ایڈ آن نہیں کریں گے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک آپ کو جو ہے وہ پیکج دے دیا. اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. ان کی ایک ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک ایسی ذات بنا کے پیش کی کہ جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، ان کے طور طریقوں کو فالو کرنا ہے، ان کی احادیث مبارکہ کو فالو کرنا ہے. ہمارے پاس ہماری زندگی کے جتنے معاملات ہیں، ایوری تھنگ از دیئر، سب کچھ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، ان کی اسوہ میں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فی اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ پورا ایک نمونہ ہے آپ کے لیے. آپ ان کو جس مرضی اینگل سے جو ہے وہ اینالائز کرو گے، ان کی اپنی ازواج محترات کے ساتھ کرو گے، اپنے نواسوں کے ساتھ کرو گے، اپنے فیملی میٹر کرو گے، بزنس میٹر کرو گے، لوگوں کے ساتھ لین دین کرو گے، صلح رحمی کرو گے، آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کو سب کچھ ملے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تمہیں ہر چیز ایک خوبصورتی طریقے سے ملے گی، خوبصورت طریقے سے ملے گی. بشرطے کیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فالو کرنا ہے، ان کی دی ہوئی باتوں کو فالو کرنا ہے اپنی عام زندگی میں. کچھ چیزیں احکام ضروری ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، توحید، یہ کمپلسری ہیں ہمارے، اس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہی کرنا ہے. بٹ اس سے زیادہ اگلا جو سٹیج ہے وہ آ جاتا ہے اتباع کا. اتباع آئے گی آپ کی محبت سے. آپ محبت حضور سے تب ہی کریں گے جب آپ ان کی عادتوں کو اڈاپٹ کریں گے. نعوذ باللہ، میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کی چیزیں اڈاپٹ کریں گے تو اللہ معاف کرے ہم ادھر تک پہنچیں گے، نہیں. بٹ اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے کہ ہم نے اس راستے کو فالو کرنا. آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، میں آگے آؤں گا اس آیت کے اوپر، کہ جس میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم کوئی غلطی بھی کرو گے تو معاف ہو جاؤ، میں معاف کروں گا تمہیں، پھر تم کیری آن کرو، اپنی زندگی دوبارہ ادھر سے سٹارٹ کرو. ہم انسان ہیں، ہم ہر شعبے میں غلطی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ایک ایسی ذات اس کائنات میں پیدا کیا ہے جو غلطیوں سے پاک ہے. وہ ایک نمونہ تھی، وہ ایک سبق تھا ہمارے لیے. آگے حدیث کی روشنی میں ایک چیز آتی ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی سو اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی سو اس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی. اب اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے کئی کانٹیکٹس آ جاتے ہیں. اس آیت، اس حدیث کے پیچھے جو ہے وہ کئی کانٹیکٹس آ جاتے ہیں. کفار کے موقع کے اوپر یہودیوں کے جو سلسلہ چلتا تھا، وہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے، کئی چیزیں آ جاتی ہیں. بٹ یہ جو حدیثیں ہیں، یہ قرآن پاک کا جو آیتیں ہیں، یہ تا قیامت ہیں. یہ ہمارے لیے بھی ایک مشعل رہا ہے. ہم نے اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز نہیں کرنا. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم اپنی زندگی 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے کر رہے ہیں، مگر ہمارا کاروباری زندگی جو ہے وہ ہم نے اس کا خیال ہی نہیں رکھا ہوا. ہمیں اس کو اچھے اور برے کی تمیز ہی نہیں ہے. ہم جو کما رہے ہیں وہ حلال طریقے سے کما ہی نہیں رہے ہیں. جہاں ہم ہر مہینے عمرے کے اوپر رہے ہیں یا ہر سال حج کے اوپر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری ایسی گیو اینڈ ٹیک والی عبادات دینی چاہیے. جس طرح قربانی کا بھی مہینہ گزرا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے تمہارے خون اور تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، تمہاری عقیدت پہنچتی ہے، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے.
اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. میں ایک بندے سے چھپا لوں گا، میں اپنے بھائی سے چھپا لوں گا، اپنے باپ سے چھپا لوں گا، بٹ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہم کوئی چیز چھپا سکتے. اور ہم اپنے آپ کو اگر انالائز کریں تو ہم ایک اچھا انسان، ایک اچھا مومن وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ 150 ٹائمز قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اللہ کے رسول کی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اطاعت کا ورڈ جو ہے وہ 40 دفعہ ہے، بار بار وہ ایمفسائز ہوا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ ڈائریکشن ہے، یو ہیو ٹو فالو دس ڈائریکشن. آپ نے اس ڈائریکشن کو جو ہے وہ فالو کرنا. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اتباع کی، آپ نے کوشش کی، آپ نے کوشش کی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیے ہوئے احکامات کے اوپر یا ان کی بتائی ہوئی زندگی کے اوپر میں نے عمل کرنا شروع کر دیا، جتنی میری اوقات ہے میں نے عمل کرنا شروع کر دیا. اب اس میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کو ریوارڈ کیا اس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا رکھا ہوا ہے؟ اس زندگی کے لیے آپ ایک سیکریفائس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ بھی آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، مسجد میں جا کے پڑھنی ہے. مسجد میں نہیں جا سکتے آپ گھر میں پڑھیں، ٹھیک ہے. آپ نے نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اس کے ریوارڈ میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے، قرآن پاک کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس آیت کا جو کانٹیکس ہے، بیسیکلی اس آیت کا کانٹیکس جو ہے، اس کا اگر ہم پس منظر دیکھیں تو اس کا پس منظر جو ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو تو بہت اچھے طریقے سے کہتے کہ جی گاڈ از ون، مگر وہ رسول کو نہیں مانتے تھے، وہ نبی کو نہیں مانتے تھے. وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ آخری نبی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کے لیے اور آگے آنے والی ساری زندگی کے لیے کی ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی محبت چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو رسول سے بھی محبت ضروری ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو. میری مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو. اگر آپ اللہ سے محبت چاہتے ہیں، کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے نا، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. آگے قرآن پاک میں آگے جو اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وہ ایک پوائنٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے جو ہے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اگر ریٹرن میں اللہ تعالیٰ کہے کہ میں بھی تمہارے سے پیار کرتا ہوں، مزہ تو تب ہے نا. ہم جس طرح نعرہ لگاتے ہیں غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم نے اپنی زندگی وہ گزارنی ہے کہ موت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں کہ مجھے یہ قبول ہے. دیکھیں مزہ تو ریوارڈ تو آپ کو تب مل رہا ہے نا کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی میں اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے ایک ریسٹرکشن ڈال دیا کہ میں بھی تمہارے سے پیار کروں گا، میں بھی تمہارے سے پیار کروں گا، بشرط یہ کہ تم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، ان سے راضی ہو جاؤ، ان کے دیے ہوئے احکامات کو مانو، فالو کرو. یہ یہودیوں کے لیے بھی تھا. اور دیکھیں یہ ایک ڈفرنس آ گیا ہمارا بینگ اے مسلمان اور بینگ اے نان مسلمان. بینگ اے مسلمان اور نان مسلمان، یہ ہمارا ایک پرنسپل آ گیا، ایک لائن ڈائریکٹ ہم نے کر دی، اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ پیرامیٹر کیا ہے؟ پیرامیٹر یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اس کی اتباع. اور آگے جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. میں نے جیسا کہا ہماری زندگی میں ہم بے شمار گناہ کریں گے، ہم بے شمار گناہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ گناہ کر دیا آؤٹ آف کوشچن، نہیں آپ دار اسلام سے فارغ ہو گئے، نہیں.
ہر چیز کی معافی ہے. مرنے سے پہلے جب بھی آپ توبہ کریں گے آپ اپنی نئی زندگی دوبارہ سٹارٹ کریں. اس میں بے شمار واقعات ہیں. تو رزلٹ میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ رزلٹ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اتباع رسول جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے لیے ضروری ہے. مختصر سے صرف 2-3 منٹوں میں صرف ایک بات کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر کے موقع کے اوپر کہ میں کل اس کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا نبی راضی ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واحد وہ موقع ہے کہ جس کی میں خواہش کرتا تھا کہ کاش اس موقع کے اوپر میں ہوتا. یہ واحد وہ موقع ہے کہ جس کے اوپر میں ہوتا, کاش علی کی جگہ میں ہوتا. دیکھیں یہ اتباع ہے, یہ اتباع. اس طرح کی بے شمار, یہ تو مفہوم ایسا ہے کہ آپ پورا دن پوری رات اس کے اوپر کریں, یہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتا. صرف مختصراً صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی اطاعت پلس محبت وہ بنتی ہے اتباع. ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے اوپر گزارنی ہے اور اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کریں. اور صرف آخر میں ایک آیت کا جو ہے وہ ختم کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ, وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا, یعنی انبیاء, یعنی صدیقین, شہداء اور صالحین. اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. تو اللہ کی اتباع کا جو ہمیں انعام ہے وہ ہمیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ میں آپ کو اس مقام کے اوپر لے جاؤں گا جہاں پہ صالحین ہے, جہاں پہ شہداء ہے, جہاں پہ آپ کے صدیقین. وما علینا الا البلاغ المبین. اپنی سنتے ادا کریں پلیز.